امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کو بڑی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ہم جنس شادی، عورت کا عورت یا مرد کا مرد کو قبول کرنا ہوگا۔ اس وقت 34 ممالک ہیں جہاں ہم جنس شادی قانونی ہے۔ اندورا، ارجنٹائن، آسٹریلیا، آسٹریا، بیلجیم، برازیل، کینیڈا، چلی، کولمبیا، کوسٹاریکا، کیوبا، ڈنمارک، ایکواڈور، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، آئس لینڈ، آئرلینڈ، مالٹا، میکسیکو، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، پرتگال، سلووینیا، جنوبی افریقہ، اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، تائیوان، برطانیہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور یوروگوئے۔ جرمنی نے بھی ابھی اس قانون پر دستخط کیے ہیں جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے اب کوئی بدکاری نہیں ہے، یعنی بھائی اور بہن شادی کر سکتے ہیں، ماں اور بیٹا شادی کر سکتے ہیں، باپ اور بیٹی وغیرہ بھی شادی کر سکتے ہیں۔ میامی شہر کو اب عوام میں سیکس خریدنے کا شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے راستے میں چرچ، مسجد، بازار، فٹ بال کے میدان، اگر آپ کو سیکس کی ضرورت ہو تو آپ کسی بھی وقت بغیر کسی پریشانی کے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کینیڈا نے حیوانات جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت دے دی۔ اسپین میں فحش فلمیں ہائی اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں چلانے کی اجازت ہے۔ نابالغوں کو جسم فروشی کی اجازت دی گئی ہے۔ مارک لوگر کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی 10 سالہ لڑکی جو جنسی لذت کا تجربہ کرتی ہے، کوئی بھی اسے یہ جاننے سے منع نہ کرے کہ اس کا جسم کیسے کام کرتا ہے۔ آخرکار امریکہ نے شیطانی گرجا گھروں کو کھولنے کی اجازت دے دی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انجام قریب ہے، جلال میں رخصتی قریب ہے۔ لوگ مشغول ہیں اور شیطان ان کو رحمت الہی سے دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ روحوں کو اپنے ساتھ کھینچنا چاہتا ہے۔ آئیے احتیاط کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہے تو اس پوسٹ کو شیئر کر دیں۔ ہم سارا دن مسجد میں کیوں گزارتے ہیں اور مکی میں دیکھتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں بات کرنا اتنا مشکل لیکن گپ شپ کرنا اتنا آسان کیوں ہے، خاص کر فٹ بال اور سیاست کے بارے میں؟ اللہ کے پیغامات کو نظر انداز کرنا اور فضول پیغامات کو شیئر کرنا اتنا آسان کیوں ہے؟ کیا آپ یہ پیغام اپنے دوستوں کو بھیجنے جا رہے ہیں یا آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں؟ جنسی بیرا روی آج پوری دنیا کو تباہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب انسان 5 چیزوں سے محبت کرے گا اور 5 چیزوں کو بھول جائے گا۔ وہ دنیا کی لذت کو پسند کریں گے اور قیامت کے دن کو بھول جائیں گے۔ وہ پیسے سے محبت کریں گے اور احتساب کے دن کو بھول جائیں گے کہ انہوں نے پیسہ کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ وہ تخلیق شدہ چیزوں سے ڈریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ وہ خوبصورت گھروں سے محبت کریں گے اور اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ وہ گناہوں کو پسند کریں گے اور اللہ سے معافی مانگنا بھول جائیں گے۔ اس کے بارے میں سوچیں۔ ابدی زندگی آزاد، مسجد میں داخلہ مفت، اسلام کی طرف سے پیش کردہ نجات مفت، اللہ کی محبت مفت، زندگی کی سانس آزاد، سگریٹ تنخواہ A، جسم فروشی ادائیگی B، شراب تنخواہ C، نائٹ کلب داخلہ فیس ادائیگی، دنیا پر حکمرانی کرنے کی طاقت تنخواہ۔ تو جب جنت مفت ہے تو لوگ جہنم کی قیمت کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ اللہ پر یقین رکھو، نجات پاؤ گے۔ ہم ہمیشہ دنیاوی تہوار کے بارے میں سوچتے ہیں، سالگرہ، والد کا دن، ماں کا دن، بچوں کا دن، کسانوں کا دن، استاد کا دن، یوم آزادی، اس دن اس دن، دن بدن۔ کیا آپ نے کبھی قیامت اور قیامت کے بارے میں سوچا ہے کہ آپ بچ جائیں گے یا برباد ہو جائیں گے؟ اگر آپ سیدھے راستے، اسلام کے راستے، حق کے راستے پر ہیں تو آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کا کیا ہوگا؟ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے بارے میں بتا کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ برائے مہربانی اسے کسی بھی گروپ میں بھیج دیں۔